بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سفرنامہ۔ تو سفرنامے کی ذیل میں جو ہم ٹاپک دیکھیں گے، جس کو ذیلی سرخیوں میں تقسیم کر کے ہم دیکھیں گے، ان میں سب سے پہلی چیز ہم نے سفرناموں کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پس منظر پر مختصراً بحث ہوگی، اور پھر تیسری چیز جو ہے اس کے آغاز و ارتقاء کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سفرنامے کو انگلش میں ٹریولوگ کہتے ہیں، اور جو سفرنامہ جن الفاظ کا مرکب ہے ان میں ایک ہے سفر پلس نامہ۔ سفر کے معنی ہے سیاحت، باہر جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، اور نامہ کے معنی ہے لکھنا۔ اس طرح اس مرکب کے معنی ہوئے سفر کی روداد یا کہانی لکھنا۔ اگر اس کے پس منظر پر بات کریں تو اردو کے ابتدائی ایام میں ہندوستان کے اندر جو سفرنامہ کی شکل یا صورت یا ہیئت جو رائج تھی، وہ ایک داستانوی عناصر پر مشتمل تھی۔ اس کے اندر داستانوی عناصر پائے جاتے تھے، داستانوی طرز پر سفرنامہ لکھا اور سنایا پڑھا جاتا تھا۔ پھر بعد میں جب وہاں پر انگریزوں کی آمد ہو جاتی ہے تو اس وقت سفرنامے کے اندر جو ہے حقیقت پر مبنی واقعات، تجربات، مشاہدات اور چشم دید مناظر سفرنامے کے اندر دار آئے۔ پھر اس دور کے بادشاہ اور پھر ان کے خاص مقربین نے جو روزنامچے اور ڈائریاں مرتب کی، ترتیب دیں، لکھی، ان کے اندر یہی جو ہے حقیقت پر مبنی حالات، تجربات، مشاہدات کا عکس واضح طور پر دیکھا جانے لگا۔ یوں سفرنامے نے ایک بڑا موڑ لیا۔ اس سے پہلے سفرنامے کے اندر چونکہ داستانوی عناصر، کہانی کا پن پایا جاتا تھا، لیکن انگریزوں کی آمد کے بعد کہانی کا یہ پن سفرنامے کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس سفرنامے کو وہاں ہندوستان کے اندر غیر افسانوی صنف میں ادب میں ایک خاص اور ممتاز مقام حاصل ہونے لگا۔ اور تیسری چیز جو یہاں پر ہے آغاز و ارتقاء۔ اگر آغاز و ارتقاء کے بارے میں بات کی جائے تو اردو میں سفرنامے کی روایت کا جو باقاعدہ آغاز ہوا وہ 1847 کو محمد یوسف خان کمل پوش نے عجائبات فرنگ لکھ کر کیا۔ اور یہ جو کتاب، یہ سفرنامہ ہے جو یوسف خان کمل پوش نے لکھا، اس میں سفر انگلستان کے دلچسپ حالات کو بیان کیے گئے۔ یہاں سے سفرنامے کی باقاعدہ روایت چل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے اس کو دوامیت بخشی، اس کو استحکام بخشا، ان میں سر سید احمد خان نے مسافران لندن لے کر کیا۔ پھر اسی طرح شبلی نعمانی نے سفرنامہ مصر و روم و شام لے کر تحریر کیا، جنہیں اردو کے ابتدائی سفرناموں کا جو ہے موقف حاصل ہے۔ بالکل اسی طرح پھر اور بہت سے سفرنامہ نگار آئے جنہوں نے اس صنف پر کام کیا اور مختلف حالات، مختلف ممالک کے جو ہے نقش و نگار جو ہے قلمی صورت میں تحریر کیے۔ اب آتے ہیں سفرنامے کے نوٹس کی طرف۔ تو آپ کے سامنے موجود ہے سفرنامہ جو ہے، اس کو ٹریولوگ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے ذیل کی سطور میں جو ہے سفرنامہ پر تفصیلاً بحث کی گئی ہے، جیسے سفر انسانی زندگی کے ایک لازمی جزو ہے۔ عربی کی مشہور ایک مثل ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، یعنی سفر کامیابی کا وسیلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کامیابی کی کنجی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں فقط وہی قومیں فتح و ظفرمندی سے ہمکنار ہوئیں جنہوں نے بشوق اور برضا و رغبت سفر اختیار کیے۔ اور سفر ایسی چیز ہے جس میں اگر ناکامی حاصل ہو تو بھی کوئی نہ کوئی دلچسپ فائدہ ضرور ہاتھ لگتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے پس منظر میں دیکھا جائے، قرآن مجید کی تعلیمات میں دیکھا جائے، تو وہاں پر بھی یہ دیکھیں، سیروا فی الارض، کل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، یعنی زمین کی سیر کرو اور عبرت حاصل کرو، اللہ رب العزت کی پیدا ہوئی مخلوقات کو دیکھو۔ چنانچہ جب تک فرمان الہی کے بموجب مسلمان سفر اختیار کرنے میں پیش رہے، وہ ہر جگہ کامیاب اور بامراد ہوئے، اور جب انہوں نے اس معاملے میں پس ہمتی دکھائی تو وہ پسماندہ ہو گئے۔ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی وسیع و عریض جو ہے رقبے کے وہ مالک ہو چکے تھے، اور ان کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے ملا تھا کہ انہوں نے اپنی زمین سے نکل کر چار دانگ عالم میں سفر اختیار کیے تھے اور اپنے قدم جما لیے تھے۔ آج بھی امریکہ کیا، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ کیا، ان ملکوں پر انگریزوں کی نسلیں ہی حکمران ہیں۔ اور سفرنامہ ایک قدیم مگر دلچسپ صنف ادب ہے، کیونکہ جب سفر کیا گیا تو دوسروں تک معلومات پہنچانے کی
غرض سے سفر و حضر کی رودات لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سفرنامہ شہروں اور ملکوں پھرنے کا صرف نام ہی نہیں بلکہ ادبی نقطہ نظر سے کامیاب سفرنامہ وہ ہوتا ہے جس میں مصنف اپنی ذاتی مشاہدات کے ساتھ ساتھ ان تاثرات کو بھی بیان کرے جو سفر کے دوران میں اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ یعنی سفرنامے میں صرف حالات اور مشاہدات کو جوں کا توں نہیں لکھا جاتا بلکہ اس میں سفرنامہ نگار اپنے ذاتی تاثرات، اس نے کیا اثرات لیے وہ بھی تحریر کرے گا سفرنامے کے اندر۔ پھر اس ضمن میں مصنف تخیل سے بھی کام لے سکتا ہے اور تاریخ کے اوراق کی مدد سے بھی حقیقت پیدا کر سکتا ہے۔ سفرنامے کا انداز سادہ، رواں دواں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا سفرنامہ جہاں ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے وہاں زبان و ادب میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جب سفرناموں کا ذکر کیا جاتا ہے تو معاً ابن بطوطہ اور کولمبس کے نام ذہن میں ضرور آتے ہیں، اور مولانا حالی نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا حال بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہا ہے، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، تو ان کا اشارہ ابن بطوطہ کی طرف ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو باری تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو ان کا اشارہ کولمبس ہی کی طرف ہے۔ اور پھر اردو کے قدیم سفرناموں میں یہ آغاز و ارتقاء کے حوالے سے یہ باتیں اہم ہیں۔ آغاز و ارتقاء کے سوال میں یہ لکھی جا سکتی ہیں۔ اردو کے قدیم سفرناموں میں یوسف خان کمل پوش کا سفرنامہ عجائبات فرنگ، جیسا کہ ہم نے اوپر بھی ذکر کیا ہے، 1847، اور پھر مولانا شبلی نعمانی کا سفرنامہ روم و مصر و شام، سر عبدالقادر کا نقش فرنگ اور محمود نظامی کا نظرنامہ اہم ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا بھر کے رنگ کے سفرناموں کے حالات کے بارے میں بیگم اختر ریاض الدین کے 2 سفرنامے، 7 سمندر پار اور دنگ پر قدم، ندرت بیان اور دلکش اسلوب کی بیان پر بہت دلچسپ ہیں۔ چلیں اسی طرح یہ پھر نیچے تک ہیں، مختلف سفرنامہ نگار ہیں، اور پھر ان میں جو اہم ہیں جمیل الدین علی کے 2 سفرنامے، دنیا میرے آگے اور تماشا میرے آگے، یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اردو ادب میں۔ پھر عطا الحق قاسمی کا شوق آوارگی، مستنصر حسین تارڑ کے سفرنامے نکلے تیری تلاش میں، اور اندلس نمی اور طارق محمود مرزا کا چند یورپی ممالک کے سفرنامے کے حالات پر مبنی دلچسپ سفرنامہ خوشبو کا سفر بھی خاصی اہم چیزیں ہیں۔